اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم المرکات کی کتاب کے درس کا آغاز کریں گے جو کہ منطق کے اندر ہیں اور عربی کے اندر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تفسیر المنطق کی کتاب پڑھی جو کہ اردو کے اندر تھی، اس لیے کیونکہ وہ ابتدائی طالب علموں کے لیے تھی، اور اس کے اندر تعریفات بھی اردو کے اندر دی گئی تھی جو سمجھنے کے لیے نہایت ہی آسان تھی، اور باقاعدہ مشق بھی دی گئی تھی، سوالات بھی دیے گئے تھے، اور سوالات کے ذریعے آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز کتنی زیادہ اور کتنی جلدی ذہن کے اندر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے نا، یہ مرکات عربی کے اندر ہے۔ کس کے اندر؟ عربی کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم مرکات کے مصنف کے مختصراً احوال جان لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ مرکات کے مصنف کا نام ہے شیخ فضل امام ابن محمد ارشد۔ آپ ہندوستان کی ایک بستی خیر آباد میں پیدا ہوئے، بعد میں آپ نے شاہ جہاں آباد میں رہائش اختیار کی، اس کے بعد آپ نے دہلی کو اپنا مسکن علم بنایا، جہاں سے پہلے سے شاہ عبد القادر جیلانی اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہما دینی خدمات کے اندر مصروف تھے۔ آپ بھی بہت بڑے عالم دین اور مفکر تھے، خاص طور پر آپ منطق و فلسفہ کے اندر بہت زیادہ مہارت حاصل رکھتے تھے۔ اس وجہ سے آپ نے عربی کے اندر مرکات کی کتاب، منطق کی کتاب کیا کی، آپ نے تصنیف فرمائی۔ آپ 5 ذی القعدہ کو 1240 ہجری کو آپ نے انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے سے ہمارے اس علم کو، اس پڑھنے پڑھانے کو اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مرکات نے اپنی کتاب، مصنف نے اپنی منطق کی کتاب جو لکھی ہے اس کا نام مرکات کیوں رکھا، المرکات کیوں رکھا؟ یاد رکھیے مرکات ہیں رقیہ یرکا سے، اور رقیہ یرکا کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، اوپر چڑھنا، اسی سے آتا ہے رقیہ یرکا سے اس کا اسم اعلیٰ مرکات۔ مرکات کہتے ہیں اوپر چڑھنے کے آلے کو، اوپر چڑھنے کا آلہ یعنی سیڑھی، یعنی جیسے ہم سیڑھیاں چڑھتے ایک منزل تک پہنچ جاتے ہیں، جتنی زیادہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں اتنی بڑی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب منطق کی کتاب مرکات ہیں، یہ بھی ہمیں دوسرے علوم کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے سیڑھی کا کام دے گی۔ جتنی زیادہ ہم مرکات کے اندر مہارت حاصل رکھیں گے، جتنی زیادہ ہم مرکات کو پڑھیں گے، اس کے اندر مہارت حاصل کریں گے، اتنی زیادہ ہم منطق کے اندر مہارت حاصل کریں گے، اتنی زیادہ ہم علوم تفسیر کے اندر، علوم حدیث کے اندر، علوم فقہ کے اندر کیا کریں گے، مہارت حاصل کریں گے۔ تو انہوں نے یہ مرکات کا نام جو رکھا اس وجہ سے رکھا کیونکہ یہ مرکات کہتے ہیں، اس مرکات اسم اعلیٰ ہے چڑھنے کا آلہ، یعنی مہارت حاصل کرنے کے لیے، مہارت حاصل کرنے کا آلہ ہے۔ آپ اس کے اندر مہارت حاصل کریں گے مرکات کے اندر، تو آپ کو منطق کے اندر مہارت حاصل ہوگی، آپ کو علوم تفسیر، علوم حدیث اور علوم فقہ کے اندر مہارت حاصل ہوگی۔ اب جانتے ہیں کہ یاد رکھیں منطق کی ضرورت و اہمیت کیوں ہے، ہم منطق کیوں سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات کے اندر آیت نمبر 56 کے اندر فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اور عبادت کا طریقہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ قرآن سے، حدیث سے اور فقہ سے ہمیں کیا ہوگا؟ عبادت کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، یعنی علوم تفسیر سے، علوم حدیث سے، علوم فقہ سے ہمیں عبادت کا طریقہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، حدیث ہیں، فقہ ہے، یہ تو عربی کے اندر ہے اور ہم لوگ ہیں اجمی، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو علماء نے ہمارے لیے بہت زیادہ علوم مدون کیے، خاص طور پر نحو و صرف کے علم، جن کے ذریعے ہم اعراب لگا کر پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم قرآن کا لفظ بدل دیں، لفظ بدل کر پڑھیں تو ہمیں کتنا زیادہ گناہ ہوگا۔ تو ہم نے علماء نے نحو صرف مدون کیے، جس کے ذریعے ہم اعراب لگا کر، اور تجوید بھی علماء کرام نے ہمیں پڑھائی۔ تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ حروف کو صحیح مخرج کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے قرآن پڑھنے کے لیے، اعراب لگانے کے لیے علماء کرام نے ہمیں نحو صرف کے علم کیا کریے، مدون کر کے دیے۔ لیکن ایک طرف ہوتے ہیں اہل باطل لوگ، وہ کیا کرتے ہیں کہ عقلی دلائل کے ذریعے،
عقلی دلائل کے ذریعے ہمارے عقیدے پر، عقیدے آخرت پر، رسول علیہ السلام پر طرح طرح کے کیا کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اشکالات کرتے ہیں، وہ عقلی دلائل، سارے عقلی دلائل کے ذریعے کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی ایک ایسے علوم ہونے چاہیے جن کے ذریعے ہم ان کو عقلی دلائل سے کیا کریں، جواب دیں، وہ عقلی دلائل ہم سے مانگتے ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے ہمارے لیے علم منطق کی کتاب، اس کے بعد فقہ و فلسفہ کے اندر علماء کرام نے مہارت حاصل کی، منطق کے اندر مہارت حاصل کی، انہوں نے باقاعدہ علوم بھی کیا کیے، مدون کیے۔ تو یہ مرکات کی کتاب ہے نا، یہ بھی منطق کے اندر ہیں، یہ بھی ہمیں عقلی دلائل دینے میں کیا کرے گی، خوب مدد حاصل اس سے ہوگی۔ تو منطق کی کتاب سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ کو دوسرے علوم تو آ ہی جائیں گے، ایک مقولہ بھی ہے نا کہ من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ لہ فی العلوم، کہ جو منطق نہیں سیکھتا تو اس کے لیے علوم کے اندر پختگی نہیں ہے، یعنی اس کو علوم تو آ تو جائیں گے، علم پڑھنا تو آ جائیں گے، علم سیکھ تو لے گا، لیکن ایک ہوتی ہے علوم کے اندر پختگی، مہارت حاصل کرنا، وہ اسے کس سے حاصل ہوگی، وہ اسے منطق سے حاصل ہوگی۔ اور منطق سے کیسے حاصل ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو منطق ہوتی ہے نا، منطق ابتدائی طالب علم کے لیے رکھی جاتی ہیں، یعنی شروع میں پہلے درجے، دوسرے تیسرے درجے والوں کے لیے منطق کی کتاب رکھی جاتی ہے۔ منطق کے اندر یہ بڑی بڑی تعریفات آئیں گی جس کے ذریعے بچہ پڑھے گا اور اس کا ذہن کیا کرے گا، کھلے گا۔ ذہن کھلے گا تو نہایت ہی، جب ذہن کھل جائے گا تو اس کے نحو صرف آگے علوم حدیث، علوم تفسیر پڑھنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ جب بچے کا ذہن تیز ہو گیا تو اس کے بعد اس کو کون سے علوم کی، کون سے سمجھنے کی اس کو ضرورت ہے۔ منطق کے ذریعے بچے کا ذہن تیز ہوتا ہے، اس وجہ سے ابتدائی طالب علموں کے لیے منطق کا پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو علم منطق کا پڑھنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اب ہم باقاعدہ کتاب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں۔ الذی ابدع الافلاک والارضین، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ یاد رکھیے یہاں پر لفظ آیا ابدع۔ یاد رکھیے ابدع کا لغوی معنی ہوتا ہے، لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ بغیر مثال کی کوئی چیز پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کرسی بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائیں گے؟ یا تو آپ سامنے کرسی رکھ کر اس کو دیکھ کر ایک کرسی بنا دیں گے، یا تو کرسی سامنے نہیں بھی ہوگی تو آپ کے ذہن میں صورت و پہچان تو ہوگی، اس سے آپ کیا کر لیں گے، کرسی بنا لیں گے۔ آپ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، منزل بنانا چاہتے ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائیں گے؟ یا تو آپ کسی گھر کو دیکھ کر بنائیں گے، یا آپ کے ذہن میں اس کا طریقہ، اس کی پہچان، اس کی صورت ہوگی، آپ کیا کر لیں گے، بنا لیں گے۔ تو اسے کہتے ہیں مثال کی کوئی چیز پیدا کرنا، مثال کے ساتھ کسی چیز کو دیکھ کر کوئی چیز پیدا کرنا، اسے کہتے ہیں مثال کے پیدا کرنا، مثال سے کوئی چیز پیدا کرنا۔ ایک ہوتا ہے بغیر مثال کی کوئی چیز پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر کسی نے سب سے پہلے برف بنایا تو اس نے بغیر مثال کے بنایا۔ کسی نے سب سے پہلے سیمنٹ بنایا، طرح طرح کی چیزیں جو اس نے ایجادات کی، نئی ایجادات جو ہوتی ہے وہ اس نے بنائی، تو اس نے کس طرح بغیر مثال کے، بغیر مثال کی کوئی چیز، بغیر پہچان کی کوئی چیز پیدا کی، تو اسے کہتے ہیں بغیر مثال کی کوئی چیز پیدا کرنا، لغوی معنی کہتا ہے۔ لیکن اصطلاحی شریعت کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر ابدع کہتے ہیں بغیر مادے کے کوئی چیز پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نے بغیر مادے کوئی چیز بنانا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کتاب بنائی، کس طرح بنائی؟ آپ نے گتے سے بنائی، گتے کے اندر بھی کوئی چیزیں آپ نے ملائی ہوگی، آپ نے سیاہی اس میں استعمال کی، اس طرح کاغذ استعمال کیا، طرح طرح کی چیزیں آپ نے استعمال کی تو آپ نے کتاب بنا لی۔ آپ نے گھر بنایا، کس طرح بنایا؟ سیمنٹ سے، بلاک سے، بجری سے، ریت سے، طرح طرح کی آپ نے چیزیں استعمال کی تو آپ نے گھر بنا لیا۔ تو اسے کہتے ہیں مادے کے ساتھ کوئی چیز پیدا کرنا۔ ایک ہوتا ہے بغیر مادے کے کوئی چیز پیدا کرنا، اسے کہتے ہیں ابدع۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ابدع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا؟ بغیر مادے کے پیدا کیا، بغیر مادے کے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، تو اسے کہتے ہیں ابدع۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ابدع۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے، الذی ابدع الافلاک والارضین، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، والصلاۃ، اور درود و سلام نازل ہو علی من، اس شخص پر، کان نبیا، جو نبی تھے، وآدم بین الماء والطین، اس حال میں کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھی، یعنی آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر ابھی روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے روح بھی نہیں پھونکی تھی، اس سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے۔ وعلی آلہ، اور ان کی آل پر، حضور علیہ السلام کی آل مبارکہ پر، واصحابہ اجمعین، اور حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ پر رحمت نازل ہو۔ وبعد، ای بعد الحمد والصلاۃ،
حمد و ثنا کے بعد وحاظی عدت فصول، یہ چند فصلیں ہیں فی علم المیزان، علم میزان کے اندر۔ علم میزان بھی منطق کو کہتے ہیں، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ منطق کو میزان کیوں کہتے ہیں، علم منطق کو علم میزان کیوں کہتے ہیں۔ لا بدہ، لازمی ہے، من حفظیہ، حفظیہ کی حاض بھی لوٹ رہی ہے فصول کی طرف۔ لا بدہ لازمی ہے، من حفظیہ ضروری ہے ان فصلوں کو یاد کرنا، و ضبطیہ اور ان کا سمجھنا، ان کا سمجھنا موقوف، سمجھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ کیوں ضروری، کس شخص کے لیے ضروری ہے؟ آگے کہا کہ لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے کہ یہ تذکرہ، کہ وہ یاد کرے۔ کون یاد کرے؟ من اولی الاذہان، ذہین لوگوں میں سے، ذہین لوگوں میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ منطق کے اندر مہارت حاصل رکھے، منطق کی فصلوں کے اندر مہارت حاصل کرے، تو وہ کیا کرے؟ ان کو یاد کرے، ان کو سمجھے تو کیا ہوگا؟ اس کو منطق کے اندر مہارت حاصل ہو جائے گی۔ وعلی اللہ توکل، اور یہ منطق فصلوں کو یاد کرنا کوئی ہم خود سے نہیں یاد کر سکتے، اس میں بھی ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اللہ چاہے تو ہمیں کیا کر سکتا ہے؟ اس میں ہمیں مہارت دے سکتا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ اسی سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہیں۔ مقدمۃ، یہاں پر حاضی کا لفظ معذوف ہے، یعنی حاضی مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے۔ یاد رکھیے قدم یقدم مقدمۃ کا معنی ہوتا ہے کہ آگے کرنے والا۔ کیا ہوتا ہے؟ آگے کرنے والا۔ یہ جو کتاب کوئی لکھتا ہے، کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اس کے شروع میں کچھ جس علم کے بارے میں کتاب لکھی جاتی ہے تو اس علم کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے، مقصودی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، تو ان مقصودی باتوں کا عنوان دیا جاتا ہے، اس کو ایک ٹیکسٹ دیا جاتا ہے، عنوان اس کو دیا جاتا ہے، ایک مقدمے کا عنوان دیا جاتا ہے، یعنی مقدمے کے اندر کیا ہے؟ مقصودی باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگ اشکال کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ مقدمۃ کا معنی ہوتا ہے آگے کرنے والا، آگے کرنے والا، اور جو اس سے آگے مقصودی باتیں ہوتی ہیں، مقدمے کے اندر مقصودی باتیں ہوتی ہیں، وہ خود اس مقدمے سے آگے ہوتی ہیں، وہ خود اس مقدمے سے آگے ہوتی ہے۔ تو یہ معنی کیسے درست ہو سکتا ہے آگے کرنے والا؟ یہ آگے کرنے والا تھوڑی ہوا، بلکہ یہ خود آگے ہونے والا ہوا۔ کیا ہوا؟ آگے ہونے والا ہوا۔ تو یہ ترجمہ آپ نے جو کیا کہ مقدمۃ کا معنی ہے آگے کرنے والا، تو یہ ترجمہ کیسے درست ہے؟ تو لوگ علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ یہ مقدمہ نہیں ہے بلکہ مقدمہ ہے، اس میں مفعول ہے۔ کیا ہے؟ یہ مقدمہ ہے، مفعول ہے، اس میں مفعول ہے، یعنی آگے کیا ہوا، چونکہ اس کو بھی مقصودی باتوں پر آگے کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ مقدمہ نہیں ہے بلکہ مقدمہ ہے۔ لیکن یہ جواب کبھی نہیں ہے، کبھی اور درست جواب یہ ہے کہ یہ مقدمہ باب تفعیل جو ہے نا بمعنی تفاعل کے، باب تفعیل بمعنی تفاعل کے ہیں، یعنی قدم یقدم مقدمۃ باب تفعیل سے جو اس کا معنی ہوتا ہے آگے کرنے والا، لیکن باب تفاعل سے متقدمۃ کا معنی ہوتا ہے آگے ہونے والا۔ تو یہ بھی باب تفعیل بمعنی تفاعل کے ہے، مقدمۃ بمعنی متقدمۃ کے ہیں، تو اس کا معنی ہے آگے ہونے والا۔ تو چونکہ یہ بھی مقصودی باتوں پر آگے ہیں، اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے مقدمہ کہا جاتا ہے، باب تفعیل بمعنی تفاعل کے۔ اور یہ بھی علماء کرام جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھو ایک ہوتا ہے مقدمۃ الجیش۔ کیا؟ مقدمۃ الجیش، یہ جو مقدمہ ہے نا یہ بھی مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے، اسی سے لیا گیا ہے۔ یعنی مقدمۃ الجیش کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر ہر اول دستہ جو ہوتا ہے، یعنی جنگ جب ہوتی ہے، پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو اس وقت کیا کرتا تھا لشکر، کیا کرتے تھے کہ پہلے ایک چھوٹے دستے کو آگے بھیجتے تھے۔ وہ کیا کرتا تھا کہ جہاں پر جنگ ہونی ہوتی ہے وہاں پر جا کر اچھی جگہ تلاش کرتا تھا، وہاں پر انتظامات کرتا تھا، خیمے گاڑتا تھا، مقصودی نظام جو کیا کرتا ہے وہاں پر کر دیا کرتا تھا، اسے کہتے تھے مقدمۃ الجیش، ہر اول دستہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مقدمہ ہے یہ بھی مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے، یعنی جیسے مقدمۃ الجیش لشکر جو ہیں وہ پہلے جا کر وہاں پر پہلے جا کر مقصودی نظام کرتا ہے، انتظامات کرتا ہے، جنگ کی تیاریاں کرتا ہے، مقصودی انتظامات کرتا ہے، تو یہ بھی جو مقدمہ ہے نا یہ بھی کتاب کے شروع میں آ کر یہ بھی مقصودی باتوں کو اس علم کے اندر جو ضروری ہوتی ہے ان کو کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے، اس کے اندر کیا کی جاتی ہے؟ ذکر کی جاتی ہیں، اس وجہ سے مقدمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ یہ کس سے ماخوذ ہے؟ مقدمۃ الجیش سے۔ تو یہاں پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم مقدمہ، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ مقدمہ